سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ افغان یا طالبان کے پاکستان مخالف ہونے کی تین بڑی وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ احسان فراموشی ہے، کیونکہ افغانوں کا ڈی این اے ہی احسان فراموشی سے بنا ہوا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ طالبان حکومت کے تمام اہم عہدیدار 20 سال پاکستان کی پناہ میں رہے۔ ان کی حفاظت کے لیے پاکستان نے جتنا دباؤ برداشت کیا وہ ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ پاکستان نے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود طالبان کی شورا کے 25 اراکین کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ ان کی افغان حکومت کے 34 گورنر، طالبان کی شیڈو گورنمنٹ کے 16 وزراء اور طالبان فوج کے 500 کمانڈرز پاکستان کے پاس رہے۔ پاکستان نے طالبان کے 54,000 زخمیوں کا علاج بھی کیا۔ جاوید چودھری یاد دلاتے ہیں کہ یہ سلسلہ 21 سال چلا اور اس دوران پاکستان نے ان کو رقم بھی دی، رہائشیں بھی دی، راشن بھی اور سیکورٹی بھی۔ 2018 میں جب دوحہ میں مذاکرات شروع ہوئے تو 165 ملاقاتیں ہوئیں اور ان لوگوں کو پاکستان اپنے اخراجات پر قطر لے جاتا اور ان کی میٹنگز کراتا رہا۔ طالبان حکومت کے آج کے تمام وزراء پاکستان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پاکستانی اداروں اور مدارس میں تعلیم حاصل کی، لیکن آج یہ پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے پاکستان پر حملہ بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں اسے افغانوں کا کریکٹر کہتا ہوں، جبکہ ہمارے بزرگ اور استاد مفتی عبدالرحیم کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیچھے امریکی اور بھارتی ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ امریکہ نے طالبان سے 2013 میں دوحہ میں دفتر کھلوایا تھا۔ طالبان 10 سال دوحہ میں آتے جاتے رہے، انہیں ایک خاص ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ ان 10 برسوں میں امریکیوں نے ان کی تمام کالز بھی ریکارڈ کی اور ای میل بھی، ان کے فون بھی ہیک ہوئے اور ان کی عادتوں کا مطالعہ بھی کیا گیا۔ چنانچہ 10 برس میں امریکہ ان کے تمام رشتہ داروں، جائیدادوں اور اکاؤنٹس تک پہنچ گیا اور ان کی عادتیں اور کمزوریاں بھی بھانپ گیا۔ بھارت کی راہ بھی اس دوران دوحہ میں ان سے رابطے میں رہی۔ پاکستان صرف ان کے نخرے اٹھاتا رہا، جبکہ یہ بھارت اور امریکہ کی گود میں کھیلتے رہے۔ پاکستان نے 2021 میں ان کا امریکہ سے معاہدہ کرایا، لیکن یہ ایک اوپن ایگریمنٹ تھا، جبکہ ان کا امریکہ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ بھی ہوا۔ اس معاہدے میں ٹی ٹی پی کو قائم رکھنا اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شامل تھا اور طالبان 3 برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ امریکہ اس کے بدلے انہیں ہر سال 6 ارب ڈالر دیتا ہے۔ افغانستان کا کل بجٹ 2 ارب 60 کروڑ ڈالر ہے۔ اتنی چھوٹی سی اکانومی میں 6 ارب ڈالر ہر سال اضافی پمپ کر دیا جاتا ہے۔ یہ رقم طالبان کو کیوں مل رہی ہے اور یہ کس کی جیب میں جاتی ہے؟ یہ سوال ہمیں طالبان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بھارت کے ساتھ بھی طالبان کا ایسا ہی تعلق ہے۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے طالبان کے ایک وزیر سے پوچھا کہ ہم نے 40 سال آپ کی خدمت کی اور اس خدمت میں پورا ملک برباد کرا لیا، لیکن آپ آج بھارت کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، آخر کیوں؟ افغان وزیر نے ہنس کر جواب دیا، ہمارے پاس جب پاکستانی آتے ہیں تو ان کے بریف کیسوں سے مشورے نکلتے ہیں، جبکہ بھارتی لوگ بریف کیسوں میں نوٹ بھر کر لاتے ہیں۔ لہٰذا تم خود بتاؤ، ہم تمہاری بات سنیں یا بھارت کی؟ یہ ہے افغان طالبان کا ڈی این اے۔ یہ پیسے کی سنتے ہیں اور صرف اسی پر ان کا ایمان بدلتا ہے۔ افغانستان کے اندر ایک اور ایشو بھی ہے۔ طالبان 2 حصوں میں تقسیم ہے، قندھاری اور حقانی گروپ۔ افغانستان کو فتح حقانی گروپ نے کیا تھا۔ یہ قندھاریوں کی نسبتاً پاکستان کے زیادہ قریب ہیں۔ دوسری طرف قندھاری ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اختیارات کی جنگ چل رہی ہے۔ ملا عمر کے زمانے میں حقانیوں کو بے اختیار رکھا گیا تھا۔ 2021 کے بعد سراج الدین حقانی کو وزارت داخلہ ملی اور یہ انتہائی تگڑی وزارت ہے، لیکن اب امیر المومنین ہیبت اللہ اخوندزادہ نے سراج الدین حقانی کے اختیارات کم کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں قندھاری گروپ کے سربراہ ملا یعقوب مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعقوب اس وقت وزیر دفاع ہیں اور ان کے بھارت اور راہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ افغانستان میں اب ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت ملا یعقوب کو مسلسل پیسے دے رہا ہے۔
اور ملا انہیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں، لہٰذا وہ وقت دور نہیں جب بھارت افغانستان میں اشرف غنی کے زمانے کے تمام قونصل خانے کھول لے گا اور کابل اور قندھار میں بیٹھ کر پاکستان کو نقصان پہنچائے گا۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ سراج الدین حقانی کے چچا حاجی خلیل حقانی کو 11 دسمبر 2024 کو کابل میں قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ انتہائی زیرک اور بہادر انسان تھے۔ وہ قبائلی سیاست کو بھی سمجھتا تھا، ملکی سیاست کو بھی، اور پاکستان کا بھی دل سے خیر خواہ تھا، اور یہ خوبیاں ان کی جان لے گئیں۔ حقانیوں کا خیال ہے حاجی خلیل الحقانی کو بھارت نے قتل کرایا کیونکہ وہ بھارتی عزائم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ ہم اب آتے ہیں اس بنیادی سوال کی طرف کہ کیا پاکستان افغانستان کو کنٹرول نہیں کر سکے گا؟ اس کا سیدھا سادہ سا جواب ہے، دنیا میں اگر کوئی ملک افغانستان کا ایکسپرٹ ہے تو اس کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان نہ صرف افغانوں کے تمام قبائل کو جانتا ہے بلکہ یہ ان کی نسلوں، زبانوں اور مذہبی اختلافات تک سے واقف ہے۔ پاکستان آج بھی ان کے تمام گروہوں سے رابطے میں ہے۔ افغانوں نے اگر سوویت یونین کو شکست دی تھی یا امریکہ 20 سال بعد افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہو گیا تھا تو اس کا سارا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ پاکستان نہ ہوتا تو سوویت یونین آج تک افغانستان کو ریت کا ٹیلا بنا چکا ہوتا، اور اگر پاکستان افغانوں کی مدد نہ کرتا اور طالبان کو زندہ نہ رکھتا تو آج یہ امریکہ کی 51ویں ریاست ہوتا۔ افغانوں کی اہلیت کی حالت یہ ہے کہ یہ 1992 میں روس کے جانے کے بعد 4 برسوں میں ہی آپس میں لڑ کر مر گئے تھے۔ یہ کوئی متفقہ حکومت نہیں بنا سکے اور 2001 میں صرف 35 دنوں میں امریکہ کے سامنے ہتھیار پھینک کر فرار ہو گئے تھے۔ افغانستان انسانی تاریخ کا پہلا ملک تھا جو زمینی فوجوں کے بغیر فتح ہو گیا۔ امریکی فوج 2001 میں طالبان کے فرار کے بعد افغانستان میں داخل ہوئی تھی، لہٰذا اگر پاکستان چاہے تو یہ 1 ہفتے میں طالبان حکومت کو پیک کر دے گا، لیکن پاکستان اب بھی افغانوں کو رعایتی نمبر دے گا۔ یہ نہیں چاہتا کہ یہ اپنے ہی بت اپنے ہاتھوں سے توڑ دے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے افغان شاید پاکستان کی اس محبت کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ 2 ماہ میں کچھ نہ کچھ ایسا کر کے رہیں گے جس کے بعد پاکستان کو مجبوراً اپنی پالیسی تبدیل کرنا پڑے گی، اور اس کے نتیجے میں ڈیورنڈ لائن کی دوسری طرف کوئی غزنوی بچہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ابدالی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔